جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع پر ہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچے، یہ جو بار بار مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے، اگر آنا بند ہو جائے تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانی اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھے اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جانتے ہو، ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں نا، جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جائے اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ رہی ہو تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے، اپنے سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کی رب کو واحد ماننے کی جرات کی تھی، ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صبر سے مت اکتائے، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے اتنا آگے تک نہیں لایا، وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جانے کے لیے یہاں تک لایا ہے، اور یہ تکلیف اور مشکل اس منزل تک پہنچانے والے راستے کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا یہ صبر اور توکل ضائع ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے خاص منصوبہ ہے، آپ کو بس اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اس انتظار سے مایوس نہیں ہونا۔ قرآن کہتا ہے، نہ تو تیری رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ پورا یقین رکھو اپنے اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر، وہ الحکیم ہے، تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔
بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسی ہی ہونا ہے جیسی اللہ نے چاہا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے جان لیتا ہے، اس لیے جو دعاؤں کو لفظوں کی شکل نہ دے سکے تو بس اتنا یقین رکھے کہ آپ کے رب نے آپ کے دل کو سن لیا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور اللہ سے بہتر دلوں کو سننے والا اور دلوں کے اندر کیفیات کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کی ساری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وہ دعائیں بھی جو انکہی رہ گئی، جنہیں آپ کبھی الفاظ نہیں دے سکے، بس اللہ کی مقرر کی ہوئی صحیح وقت کا انتظار کرے۔ بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے اور تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے رب دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کے بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بولتا، وہ ہر کوشش پر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔